السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس، کیا حال ہے بچے؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ بیٹا آج ہم جو ہیں سے نظم کی دوسری نظم جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اسلامی مساوات۔ اسلامی مساوات جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ یہ کوئی الگ نظم نہیں ہے، یہ نظم جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک مشہور ترین اور طویل ترین نظم ہے، مد و جزر اسلام، ٹھیک ہے، اس میں سے لیا گیا۔ مد و جزر جو ہے اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے عروج و زوال پر لکھی گئی نظم ہے۔ الطاف حسین حالی کا ایک خاص اعزاز بھی تھا تحریر میں کہ انہوں نے سوانحگاری اور تنقید کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس سے پہلے اردو ادب میں جو بھی کام ہو رہا تھا اس میں سوانحگاری اور تنقید ادب کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی کام ہو رہا تھا اس کو جیسے اچھا سمجھا برا سمجھا جاتا تھا، اس پر کوئی برملا ایک پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے اس کے اوپر تنقید کا اظہار کرنا، اس تحریر کی خامیوں کو بیان کرنا، وہ جو ہے نہیں تھا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس چیز کی بنیاد ڈالی، اور ان کی ایک مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو تنقید ادب پر مشتمل ہے۔ یہ انتہائی ان کی مشہور ترین نظم ہے، مد و جزر اسلام اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا عروج و زوال، مسلمانوں کا اتار چڑھاؤ، اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے خاص طور پر اس نظم کے بارے میں کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو تو میں انہیں بتاؤں گا کہ میں حالی سے ایک نظم لکھوا کر لایا ہوں، یعنی حالی سے مسدس لکھوا کر آیا۔ یہ ایک نظم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ایک مکمل داستان ہے عروج و زوال کی، ٹھیک ہے۔ ایک مدت تک اس نظم کو نصیحت اور اصلاح کے لیے جو ہے برصغیر پاک و ہند میں بھی، اور جہاں اردو کو بولی اور سمجھی جاتی تھی، اردو زبان میں یہ لکھی گئی ہے، اس کے لیے یہ استعمال کی جاتی رہی۔ مسلمانوں کا صحیح نشیب و فراز جو ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو عروج ملا اور کس طریقے سے مسلمان پھر زوال کا شکار ہوئے، اور عروج و زوال میں مسلمانوں کے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا خرابیاں، کیا کیا مسلمانوں نے اس دور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے متحد کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا، وہ سب کچھ اس نظم میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، اس کا عنوان اسلامی مساوات ہے۔ اسلامی مساوات کا مطلب ہے اسلامی برابری، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس نظم کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے میں رواداری اور برابری کی ایک فضا جو ہے اس کو اسلامی جو ہے مساوات کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پہلا جو ہے کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تو انگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ اب یہ جو ہے یہ مسدس کی شکل ہے، یہ 6 مصروں پر مشتمل جو ہے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب 2 مصرے ہوتے ہیں تو شعر بنتا ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں تو بند بنتا ہے، 5 ہوں تو اس کو مخمس کا نام دیا جاتا ہے، اور 6 ہوں تو اس کو مسدس، ٹھیک ہے، مسدس کے حوالے سے اس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا بھی نام اس لیے مسدس حالی لکھا گیا کیونکہ اس کی ساری اسی طریقے سے 6 مصروں پر بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ جس دور میں یہ نظم لکھی گئی ہے اس دور میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے، انگریز قابض ہو چکا ہے، مسلمان جنہوں نے 1000 سالہ بادشاہت کی، اس کے بعد محکومی ان کا مقدر بنا دی گئی، اور ایک دانا کا قول بھی تھا بیٹا کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ مسلمانوں نے طویل عرصے تک برصغیر میں حکومت کی، 1000 سالہ بادشاہت کا ایک دور تھا، شاندار دور جہانگیر کا تھا، اورنگزیب عالمگیر کا تھا، شاہ جہاں کا ایسا دور تھا جس میں بے نا علم و فنون پر توجہ دی گئی، تعمیرات پر توجہ دی گئی، مسلمانوں کا اس طریقے سے یہ سارا جو ہے وہ دھیان دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے اندر موجود جو خامیاں تھیں ان کو نظر انداز کرتے گئے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر موجود جو غدار تھے، اپنے اندر جو موجود کرسی کا جن کو لالچ تھا، جن کو اقتدار کا لالچ تھا، ان لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ جب ان لوگوں کو نظر انداز کیا تو وہ ایک ایسا ناسور بنتے گئے، آخرکار وہ ایسا ناسور بنے کہ جس کی وجہ سے پورا وجود جو تھا مسلمان حکومت کا پورا وجود جو تھا وہ گل سڑ گیا، اور 1857 کی شکل میں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا
کہ دہلی کس طریقے سے برباد ہوا، کس طریقے سے پورے پر صغیر میں چپے چپے پر مسلمانوں کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا گیا، انتہائی یوں کہہ لو کہ ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، شہر و بدر کر دیا گیا، اور ایسا ایک خون کا دریا بہایا گیا جس میں سب سے زیادہ متاثر جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا کہ ان تمام حالات میں مسلمان انتہائی درجے کی مایوسی اور ناامیدی کو پہنچ گئے تھے، سیاسی، مذہبی، اخلاقی، سماجی ہر قسم کی برائیوں کا شکار ہو گئے تھے. اور یہ بالکل درست قول ہے کہ حد سے زیادہ خوشحالی، جب انسان حد سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے تو تب بھی اسے اپنی اقدار و روایات کا خیال نہیں رہتا، تب بھی وہ جو چیز اپنے لیے درست سمجھتا ہے، جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، صرف اور صرف اسی کی ترغیب لیتا ہے اور اسی کو آگے جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان بدحال ہوتا ہے، جب اس کے پاس تو کوئی مذہب، کوئی ہادی ان کے لیے کچھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اہمیت نہیں رہتی، ان کے لیے صرف اور صرف اپنی بدحالی میں ہوتی ہے. اب اس بدحالی کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس سے نکل سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، چاہے برائی کرنی پڑے، چاہے قتل کرنا پڑے، چاہے کفر کی حد تک جانا پڑے، لیکن وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیش نظر اپنی حالت زار ہوتی ہے. اب اس میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس میں امراء کے افعال جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ عیش و عشرت میں پڑا ہوا طبقہ ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے. صاحب امراء کے جب اعمال بگڑتے ہیں تو ان کا اثر جو ہوتا ہے پھر وہ مفلوقال یعنی کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہوتا ہے اس پر بھی پڑنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت انسان کو عطا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو غفلت کا شکار انسان ہوتا ہے وہ اس آزمائش سے واقف نہیں ہوتا، وہ اپنے اقدار اپنے عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے اقدار کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہماری زبوں حالی کے اسباب بھی بنتے ہیں. انسان جب اپنی نفس کی کوئی غلامی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور عارضی عیش جاہ و جلال اور عیش و عشرت میں اسے سب کچھ بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے، تو اسے صرف اور صرف تصویر کا ایک رخ دکھائی دیتا ہے، وہ رخ جو اس وقت موجودہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو وہ فراموش کر دیتا ہے. اور یہی حالت جو تھی اس وقت کے جو ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا. عقل و دولت نے جو ہے عقل و ذہن نے دولت کے خمار نے ان کو مغلوب کر لیا تھا اور تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے چھن لیں گئی تھی. حالانکہ اللہ نے سورہ انفال میں واضح طور پر یہ چیز فرمائی ہے کہ یہ مال و دولت جو ہیں یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں، لیکن کہ یہ ہے کہ یہ اخلاقیات اس قدر بگڑی ہوتی ہیں، دین و مذہب سے اس قدر دوری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو اس وقت کی رہنمائی جو ہوتی ہے وہ انسان کے کام نہیں آتی. نہ عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے، نہ دین ان کو کوئی رہبری ان کا رہنما بنتا ہے. انہیں دنیا اور کی ذلت و عزت سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف اور صرف اپنے مقام و مرتبے کو بچانے کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے لیے کیا سامان پیدا کریں گے. ہم اب جو آگے بھیج رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے آخرت میں کتنا تکلیف دہ اور کتنا ہمارے لیے مشقت طلب ہوگا، اس تمام چیزوں سے وہ ناواقف ہو جاتے ہیں اور اپنی ظاہری نمود و نمائش اور اپنی اس وقتی لذت کے جو ہے اس قدر اس میں کھو جاتے ہیں کہ ان باقی تمام چیزوں کو وہ فراموش کر دیتے ہیں. جو دوسرا بند ہے بیٹا اس میں ہے نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا. اب پہلا جو مصرع ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈلنا. ٹھیک ہے. زوال کے چند اسباب یہ بھی ہوتے ہیں بیٹا، یہ چند خرابیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے وہ کانوں سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے. مینز اس کے یہ کہ وہ مظلوم کی یا خستہ حال کی آہ و زاری کہ وہ فریاد کر رہے ہیں اس کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. جو مفلوق حال ہوتا ہے، جو انتہائی برے حال میں ہوتا ہے، جو یوں کہہ لو کہ جو بنیادی ضرورت کو بھی ترس رہا ہوتا ہے، سسک سسک کا زندگی جو گزار رہا ہوتا ہے، اس کے حال پر رحم نہ کرنا. اس میں بااثر طبقہ بھی آ جاتا ہے، اس میں وہ بااثر عزیز و رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے پاس فراوانی ہوتی ہے اور وہ اپنے قریبی جو ہے عزیز و اقربا جو ہوتے ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جب
جن کو اللہ نوازتا ہے، جن کو اللہ دیتا ہے، تو ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کچھ جو ہیں وہ فرائض بھی لگاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی میں اللہ نے ہمارے ذمے کچھ فرائض بھی لگائے ہیں۔ ہم نے صرف اس زندگی کو گزارنا نہیں ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، لڑنا ہے، مقام پانا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں کچھ حقوق العباد بھی رکھے ہیں جو جن کی پوچھ گچھ ہونی ہے، جن کے بارے میں سوال ہونا ہے، کیونکہ ہمیں ایک فرض دیا گیا نا، ہمارے پاس زندگی ہے، اس کو ہم نے گزارنا بھی ہے۔ ان ہاتھوں پاؤں کا بھی ہم پر جو ہے وہ قرض ہے، ان کا بھی حق ہے، ان آنکھوں کا بھی حق ہے، اس وجود کا بھی حق ہے۔ ہم انسان، سب سے بہترین انسان وہی ہوتا ہے اور مکمل وہی ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے درمیان کی رستہ جو ہے وہ نکالتا ہے اور اپنے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اپنے لیے۔ اور یہ بظاہر صرف آسانی اس کی اپنے لیے نہیں ہوتی، اس کی دنیا کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اس کی آخرت کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور اس کے عزیز و اقربا کے لیے بھی یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آسان ہوتی ہے۔ ان فرائض کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب دولت حد سے بڑھتی ہے تو انسان کے اندر عیاشی بھی حد سے بڑھتی ہے اور وہ اپنی خودی کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ ہوس میں اس قدر اس کو اوپر غالب ہو جاتی ہے، اس قدر اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف عیش و عشرت میں جینا پسند کرتا ہے۔ دکھاوا اس کا مقصد بن جاتا ہے، اصل رضا جو ہوتی ہے وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہے۔ نمائش اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ان تمام سہولیات میں جینا ہی اس کے لیے ایک یوں کہہ لو کہ اس کی کمائی بن جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی خواب غفلت میں رہتے ہیں۔ خواب غفلت سے مراد ایک ایسی نیند میں رہتے ہیں جس سے انہیں نہ اٹھتے ہیں، اور اگر انہیں جگانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ جو ہے یوں کہہ لو کہ ڈانٹ ڈپٹ کر، غصہ ہو کر دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی میٹھی نیند ہوتی ہے جس میں وہ خود کو فراموش کیے رہتے ہیں، خود کو اس طریقے سے فراموش کیے رہتے ہیں کہ مرتے دم تک انہیں اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ وہ دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، کیا ان کے بھیجنے کا مقصد تھا، اللہ نے ان کے ذمہ کیا ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے وجود، اپنے احساسات، اپنے جذبات کا خیال رکھا، اپنی جو ہے یوں کہہ لو کہ اپنی آسانی کو مد نظر رکھا، اور دوسروں کی جو حالت زار تھی اس پر جو ہے کرے۔ یہ اس وقت کے واقعتاً یہ چیز تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کا، جن کے پاس بااثر طبقہ تھا، جن کا انگریز کے ساتھ بھی رسائی تھی، جن کے انگریز کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، جن کے پاس حکومت تھی، مقام و مرتبہ تھا، وہ مزید اس چیز کو پانے کے لیے کبھی انگریز کی چاپلوسی کرتے، کبھی مغل فرما رواؤں کی کرتے، اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ان کی جو تعیش ہے، ان کی جو عیش پرستی ہے، اس میں کوئی کمی واقعہ نہ ہو۔ ان کی جو دکھاوا ہے، جو ظاہری شان و شوکت ہے، یہ چاہے جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے جو بھی اس پر برصغیر پاک و ہند پر حکومت کرتا ہے، ان کا یہ دکھاوا جو ہے وہ قائم رہے اور وہ مرتے دم تک اسی چیز میں جو ہے وہ کھوئے رہے۔ کلاس ویری سوری، میرا بیٹا یہ تھوڑا PDF انکمپلیٹ ہے، میں نے باقی جو چیزیں دوسرے شعر کے حوالے سے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں کے یہاں پہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے جب نیکسٹ لیکچر آپ کو دوں گی تو وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کلیئر کر دوں گی۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔